السلام علیکم۔ پہلے یہ مختصر سا کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے۔ بزرگوں کا فیض ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا۔ ذرا رکیے، یہ کسی مزار کے مجاور کی بات نہیں، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے عہد کے ان چند علماء میں سے ایک جن سے لاکھوں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ فقہ ہو، حدیث ہو، معاملات ہوں، بینکاری ہو، حلال و حرام ہو، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ جملہ مجھے زیادہ دیر تک چھوڑ نہیں سکا۔ سوال یہ نہیں کہ ایک عام آدمی قبر سے فیض کا عقیدہ رکھتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا علمی ذہن یہ بات جانتا کیسے ہے کہ مرنے کے بعد کسی بزرگ کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتا کیا ہے؟ ایک انسان زندہ تھا، بولتا تھا، پڑھاتا تھا، دعا کرتا تھا، مشورہ دیتا تھا، اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا تھا، پھر وہ مر گیا، زبان خاموش ہو گئی، جسم قبر میں چلا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیض پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ کیسے؟ بھئی کیسے؟ موت نے کون سی نئی روحانی صلاحیت پیدا کر دی؟ کیا موت کوئی اسپریچول ملٹی پلائر ہے؟ اور یہاں مسئلہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذات کا نہیں، شاید مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے، کیونکہ یہ تصور انہوں نے ایجاد نہیں کیا۔ دیوبندی تصوف اور اس کے اکابر کی روایت میں قبور سے فیض، مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور کاملین کے لیے اہل قبور سے باطنی تعلق کی زبان پہلے سے موجود ہے۔ گنگوہی سے خلیل احمد سہارنپوری تک اور دوسرے اکابر کے یہاں بھی اس مذہبی تصور کے آثار ملتے ہیں۔ یعنی خیال نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، استاد سے شاگرد، بزرگ سے مرید، پھر کتاب سے کتاب، اور شاید ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آدمی اس خیال سے دلیل مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس دلیل سے بڑی چیز موجود ہوتی ہے، اکابر۔ یہی مجھے اصل مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ بزرگ کا احترام مسئلہ نہیں، احترام تو تہذیب ہے، شکر گزاری ہے، اپنی علمی نسبت کو پہچاننا ہے، مگر مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں احترام ایپسٹیمولوجی بن جاتی ہے، جہاں کسی بات کے صحیح ہونے کی دلیل یہ رہ جائے کہ فلاں بزرگ نے فرمائی تھی۔ بزرگ محترم تھے، مگر ہم نے احترام کو دلیل بنا دیا، وہیں سے حجاب شروع ہوا۔ بزرگ پرستی صرف قبر کو مقدس نہیں کرتی، کبھی کبھی ذہن پر بھی قفل لگا دیتی ہے۔ پھر آدمی قرآن پڑھتا ضرور ہے، مگر قرآن کو قرآن سے نہیں پڑھتا، اپنے بزرگوں کے فلٹر سے پڑھتا ہے، ان کی نگاہ سے پڑھتا ہے۔ وہی سامنے ہوتی ہے، مگر اکابرین درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا تصور جو قرآن کی سیدھی روشنی میں کم از کم ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ اکابر کی مہر لگتے ہی فیض بن جاتا ہے۔ تو آئیے کچھ دیر کے لیے فقہی کتابیں بند کیجیے، ملفوظات بھی، خواب بھی، کشوف بھی، اور صرف قرآن کھولیے۔ قرآن انسان کے مرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ کتنی سادہ زبان ہے بھائی، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، یہ نہیں کہا پردہ فرمانے والے ہیں، کوئی دوسری مبہم زبان استعمال نہیں کی، صاف بات کی۔ موت، موت، پھر برزخ، پھر بعث، اور خدا اپنے بارے میں کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اور
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا مجھے پکارے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اور جب غیر معمولی دعویٰ کیا جائے تو قرآن کا مزاج ہے کہ وہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ تو بس تین باتیں یاد رکھیے: انسان مرتا ہے، خدا قریب ہے، اور غیب کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ اب ان تین جملوں کے درمیان یہ بات رکھ کر دیکھیے، وفات کے بعد بزرگ کا فیض بڑھ جاتا ہے، یہ کہاں فٹ ہوتا؟ مجھے اس کی قرآنی بنیاد دکھائیے۔ اور سورہ فاطر کا سوال تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں کچھ دیر کے لیے فقہی بحث الگ رکھیے۔ فرض کر لیجئے مردہ سن لیتا ہے، قرآن اگلا جملہ کہتا ہے کہ سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا، تو پھر یہ پوری میٹا فزیکل ووکیبلری کہاں سے آئی؟ فیض، تصرف، دستگیری، روحانی توجہ، بعد الوفات مدد، یہ علم ہمیں ملا کہاں سے؟ یہاں روایتی کارپس میں ایک ایکسپینشن ضرور دکھائی دیتا ہے۔ کہیں مردہ قدموں کی آواز سنتا ہے، کہیں قبر میں مخصوص اویئرنس ہے، پھر سلام پہنچتا ہے، پھر جواب سلام کی بحث، پھر اعمال پیش ہونے کی روایت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سب روایتوں کو ایک ہی حکم میں رکھ دیجیے، میرا سوال صرف ٹریجیکٹری کا ہے۔ قرآن میں نقشہ بہت سادہ ہے: زندگی، موت، برزخ، پھر بعث۔ لیکن بعد کی مذہبی روایت میں مردے کے بارے میں تصور آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سن سکتا ہے، باخبر ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ اس تک سلام اور پیغام پہنچتا ہے، اور کسی درجے میں رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا قدم یہ بنتا ہے کہ وہ صرف باخبر نہیں بلکہ روحانی طور پر ایکسیسیبل بھی ہے، یعنی زندہ انسان اس سے کسی نہ کسی طرح نسبت اور استفادہ قائم کر سکتا ہے۔ اور بعد کے تصوف میں یہی تصور مزید آگے بڑھ کر بن جاتا ہے فیض، تصرف، مدد، اور بالآخر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ بزرگ کا فیض وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں پوچھنا ہی ہوگا، اور اس پورے اضافے کی قرآنی بنیاد کیا ہے؟ یہ ایکسپینشن وحی سے آئی ہے یا بعد کی ریلیجس امیجنیشن سے؟ یہاں خواب اور کشف بھی داخل ہوتے ہیں۔ کسی نے شیخ کو خواب میں دیکھا، کسی نے مشکل میں پکارا، کسی کو محسوس ہوا کہ شیخ نے مدد کی، پھر اس تجربے کی انٹرپریٹیشن ہوئی، پھر قصہ بنا، پھر تذکرے میں آیا، پھر کرامت قائم ہو گئی، پھر عقیدہ بن گیا، اور ایک دن یہ عقیدہ دین کا حصہ معلوم ہونے لگا۔ مگر ایک چھوٹا سا سوال باقی رہا، آپ جانتے کیسے ہیں؟ آپ کو فیض ملا؟ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا سورس وہی قبر تھی؟ شیخ نے دور سے مدد کی؟ کیسے معلوم ہوا کہ مدد واقعی شیخ ہی کی طرف سے آئی؟ کشف ہوا؟ اس کی تصدیق کس نے کی؟ اور پھر سسٹم بہت جلد سیلف سیلنگ ہو جاتا ہے۔ اگر فیض مل گیا تو کہا گیا شیخ کی طاقت، نہیں ملا، ارے آپ اہل ہی نہیں تھے۔ کشف صحیح نکلا، کرامت، غلط نکلا، حجاب۔ شیخ سامنے آ گئے، تصرف۔ وہ اسی وقت 1000 میل دور موجود تھے تو کیسے آ گئے سامنے پہ؟ ارے یہی تو تصرف کی دلیل ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کون سا ایویڈنس ممکن ہے جو اس عقیدے کو غلط ثابت کر سکے؟ اگر ہر پاسبل آؤٹ کم عقیدے کے حق میں گواہی دے تو یہ علم نہیں رہتا، یہ ایک کلوزڈ ریلیجس سسٹم بن جاتا ہے۔ اور شاید قبر پرستی سے بھی بڑا بحران یہی ہے، کرائسس آف نالج۔ جی ہاں،
کرائسس آف نالج۔ ایک طرف قرآن ہے جو کہتا ہے دلیل لاؤ، علم کے بغیر دعویٰ نہ کرو، دوسری طرف خواب، کشف، فیض، توجہ، تصرف، اور پھر یہ سب تقدس کے حصار میں۔ اسی لیے دیوبندی اور بریلوی اختلاف کو بھی کبھی کبھی نئے زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ بریلوی روایت میں مدد، استعانت، عرض اور مزار کی زبان زیادہ عوامی ہے، کھل کے کہتے ہیں۔ دیوبندی روایت نے اس کے بہت سے مظاہر پر اعتراض کیا، لیکن اگر اپنے ہی متون میں کاملین کے لیے قبور سے فیض کی گنجائش باقی رہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ووکیبلری بدلی ہے یا میٹافزکس؟ میں دونوں روایتوں کو ایک نہیں کہہ رہا، ان میں بعض فرق ہے، مگر سوال پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر ایک طرف ڈیڈ سینٹلی ایکسیسیبلٹی کو مدد کہا گیا اور دوسری طرف اسی تصور کو فیض کہا گیا، تو کیا فرق صرف ووکیبلری کا ہے یا میٹافزکس بھی واقعی مختلف ہے؟ اگر فیض واقعی قبر سے کسی خاص نسبت کے ساتھ جڑا ہے تو پھر ایک بہت سادہ سوال پوچھیے، حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف میں ایک عظیم الشان روضہ ہے، صدیوں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر افغانستان میں مزار شریف بھی حضرت علی سے منسوب ہے۔ حضرت علی تو ایک ہی تھے، جسم ایک، دفن بھی ایک ہی جگہ ہوئے ہوں گے۔ تو اگر فیض قبر کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہے تو اس فیض کا حضرت علی سے فیض پانے کا صحیح ایڈریس کون سا ہے؟ نجف یا افغانستان کا شہر مزار شریف، یا تاریخ میں مذکور کوئی اور مقام؟ اور پھر ان ہزاروں صالحین کا کیا ہوا جن کی قبریں تاریخ نے محفوظ ہی نہیں رکھی؟ کیا فیض بھی صرف انہی بزرگوں کا محفوظ رہتا ہے جنہیں ایک معلوم قبر، کتبہ، گنبد اور ایڈریس مل گیا؟ اور جن کا مزار نہیں بچا، کیا ان کا فیض بھی تاریخ کے ساتھ گم ہو گیا؟ میں قبر کی توہین نہیں کر رہا، میں صرف ایک عقیدے کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی نفسیات کا مسئلہ بھی نہیں۔ انسان اپنے مقدس مردوں کو پوری طرح مرنے نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہیں، سنیں، دیکھیں، مدد کریں، ہماری زندگی کے دائرے سے بالکل باہر نہ جائیں۔ یہ خواہش انسانی ہے، سمجھ میں آتی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ اسلام اس انسانی انسٹنکٹ کو، اس خواہش کو مقدس بنانے کے لیے آیا تھا، سینکٹیفائی کرنے آیا تھا، یا اسے حدود میں رکھنے، اس کو لگام دینے؟ اور یہ سوال میں دوسروں پر باہر کھڑے ہو کر نہیں پھینک رہا، میں خود بھی اس انہیریٹڈ ریلیجس امیجنیشن سے گزرا ہوں۔ جوانی میں بالاکوٹ گیا، سید احمد شہید کے بارے میں بہت پڑھا تھا، میں ان کا بیٹل فیلڈ دیکھنا چاہتا تھا، اس جغرافیہ کو سمجھنا چاہتا تھا جس میں وہ آخری بار کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے موصول قبروں پر بھی گیا، وہاں تاریخ بھی تھی، عقیدت بھی، اور شاید اس عمر میں دونوں میرے اندر پوری طرح الگ نہیں ہوئے تھے۔ آج فرق زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ کسی بزرگ کی قبر پر جانا ایک بات ہے، اسے یاد کرنا ایک بات ہے، اس کے لیے دعا کرنا ایک بات ہے، اس کی جدوجہد سے نسبت قائم کرنا بھی ایک بات ہے، مگر قبر کو ایک میٹافزیکل سورس سمجھ لینا بالکل دوسری بات۔ اگر اشرف علی تھانوی سے محبت ہے، ان کی کتاب پڑھی، اگر اقبال سے محبت ہے، ان کے سوال زندہ رکھیے، اگر سید احمد شہید سے محبت ہے، پوچھئے انہوں نے اپنی زندگی کس چیز کے لیے خطرے میں ڈالی تھی؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہماری ٹریجڈی شاید یہی ہے، ہم نے بزرگوں کے انفنشڈ مشنز انہیریٹ نہیں کیے، ہم نے ان کے نامکمل مشن انہیریٹ نہیں کیے، ہم نے ان کی گریوز انہیریٹ کر لیں، قبریں انہیریٹ کر لیں۔ ہمیں قبر معلوم ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے، لیکن ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا خیال کیا تھا، یہ نہیں پتا۔
عرس کی تاریخ معلوم ہے لیکن ان کا فکری اسٹرگل کے بارے میں پتہ نہیں۔ مزار محفوظ ہے، مشن غائب ہو گیا۔ ہم نے فکر کھو دی، قبر محفوظ کر لی۔ اور اب ایک بار پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ جملہ سنیے، بزرگوں کا فیض ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ ممکن ہے مفتی صاحب کے پاس اس کے لیے روایات ہوں، اکابر کے اقوال ہوں، تصوف کی ایک پوری ووکیبلری ہو، مگر میرا سوال پھر بھی باقی ہے، قرآن کہاں ہے؟ مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب سے اختلاف اتنا پریشان نہیں کرتا، علم میں اختلاف ہوتا ہے، میری پریشانی کچھ اور ہے۔ اگر ہمارے سب سے بڑے علمی ذہن بھی بعض مقامات پر اکابر کی چھت سے اوپر آسمان نہ دیکھ سکیں تو پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ شاید اکابر پرستی کی سب سے بڑی قیمت یہی ہے، آدمی کے ہاتھ میں کتاب موجود ہوتی ہے مگر کتاب تک جانے والا راستہ بزرگوں سے بھر جاتا ہے۔ بزرگوں کا احترام کیجئے، ان سے سیکھیے، ان کے لیے دعا کیجئے، لیکن ان کی غلطی کا امکان زندہ رکھیے، کیونکہ بزرگ جتنے بھی بڑے ہوں وحی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، بزرگ وحی نہیں ہوتے، اور اگر کبھی بزرگ اور وحی کے درمیان انتخاب ناگزیر ہو جائے تو مسلمان کے لیے اکبر صرف ایک ہے، اللہ۔